زارا بی بی ایک پرانے اور ویران گاؤں کے آخری سرے پر واقع ایک پرانے سے کچے گھر میں رہتی تھیں۔ ان کے شوہر کئی برس قبل ایک حادثے میں انتقال کر چکے تھے اور ان کی واحد بیٹی ماں نور شہر کے ایک ہاسٹل میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ زارا بی بی نے ساری زندگی اپنے خاندان کے لیے قربانیوں میں گزاری تھی۔ اب وہ دن رات سلائی مشین پر پرانے کپڑے سیتی تھی تاکہ بیٹی کی فیس، کتابیں اور ضروریات پوری کرے سکی۔ گھر میں صرف تنہائی تھی، دیواروں پر ماضی کی پرچھائیاں اور ہر گوشے میں کسی خوشبو کی یاد۔ ایک دن وہ پرانے صندوق کو کھول کر صفائی کر رہی تھی۔ اس صندوق میں کئی برسوں پرانے کپڑے، تصاویر اور پرانے زیورات رکھے تھے، لیکن اس دن ان کے ہاتھ ایک چمکتا ہوا چھوٹا سا آئینہ لگا۔ ایسا آئینہ جو کسی عام دکان سے نہیں خریدا جا سکتا۔ وہ آئینہ سادہ دکھتا تھا، لیکن جیسے ہی زارا نے اپنے ہاتھوں میں تھاما، ایک سلد سی لہر ان کی ہتھیلی سے ہوتی ہوئی دل تک اتر گئی۔ انہوں نے جب اس آئینے میں دیکھا تو ایک عجیب سا منظر ابھرا، جیسے دھند میں لپٹا ہوا کوئی خواب، کوئی پرانی یاد۔ انہیں اپنی ماں نظر آئی جو مسکرا کر ان کے سنوار رہی تھی۔ زارا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگیں۔ برسوں بعد ماں کی شکل، وہ لمس، وہ مہک، سب کچھ واپس آ گیا تھا۔ زارا بی بی ہر رات اس آئینے کے سامنے بیٹھنے لگی۔ کبھی اس میں اپنی شادی کا دن دیکھتی، کبھی شوہر کی مسکراہٹ، کبھی ماں نور کا بچپن۔ وہ آئینہ جیسے ان کے دل کا دروازہ کھول رہا تھا۔ ہر یاد کے ساتھ ان کا دل بوجھل بھی ہوتا، لیکن خالی نہیں رہتا۔ ایک رات جب وہ آئینہ لے کر بیٹھی تو منظر بدلا۔ اب وہ شہر کے ہاسٹل کا ایک کمرہ تھا۔ ماں نور بستر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں فیس کا بل تھا۔ وہ پریشان لگ رہی تھی، بے بس۔ زارا بی بی کا دل بیٹھ گیا۔ انہیں لگا جیسے کسی نے ان کی بیٹی کا درد ان کے سینے میں اتار دیا ہو۔ اگلی صبح انہوں نے بیٹی کو فون کیا۔ ماں نور نے سب ٹھیک بتایا، لیکن زارا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ اس رات زارا نے وہی پرانا زیور نکالا جو انہوں نے کبھی بیٹی کی شادی کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ وہ زیور بازار لے جا کر بیچ دیا اور پیسے ماں نور کو بھجوا دیے۔ ساتھ ایک خط بھی لکھا، میری جان، ماں سب کچھ سمجھتی ہے، تم خاموش بھی رہو تب بھی ماں کا دل سن لیتا ہے۔ کبھی کسی بوجھ کو تنہا مت اٹھانا، تم ماں کی آخری امید ہو اور امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ ماں نور نے وہ خط پڑھ کر روتے ہوئے ماں کو فون کیا۔ وہ بہت نادم تھی۔ اس نے کہا، امی، میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چپ رہی، لیکن مجھے احساس ہوا کہ ماں سے چھپانا خود کو اندھیرے میں چھوڑنے کے برابر ہوتا ہے۔ زارا بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن ان کی آواز میں سکون تھا۔ بیٹی، ماں کی ممتا جادو نہیں، مگر اس سے بڑا جادو کوئی اور نہیں۔ اب زارا بی بی اس آئینے کے سامنے کم بیٹھتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ماضی کو دیکھنا کبھی کبھی دل کو بھاری کر دیتا ہے، لیکن جب حال میں بیٹی کی آواز، اس کی ہنسی اور اس کا پیار موجود ہو تو آئینے کی ضرورت نہیں۔